بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پچھلے ہفتے تھوڑا ٹائم نہیں ملا، جس وجہ سے ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو گئی۔ تو آج بھی کام پہ جانا تھا، لیکن تھوڑا ٹائم نکال کے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہم لوگ کیسے یونان آئے اور ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا۔ شروع کرتے ہیں بات کو۔ 21 مارچ 2021 کو ہم گھر سے نکلے تھے۔ کھانے پینے کا سامان ہمارے پاس جو تھا وہ کھجوریں اور چنے تھے، کچھ پانی کی بوتلیں تھیں۔ تو ہم گھر سے نکلے کوئٹہ کے لیے۔ کوئٹہ پہنچے، وہاں پہ ایجنٹ سے ملے ایک ہوٹل پہ، ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد کچھ گھنٹے بعد جو ہے وہ گاڑی آ گئی۔ تو گاڑی میں ہم لوگوں کو انہوں نے بٹھایا۔ تو شہر سے باہر ایک فیکٹری تھی، کچھ پتہ نہیں، کوئی بلاک وغیرہ بنتے تھے اس میں۔ تو وہاں پہ ایک ٹرک کھڑا تھا، ٹرک میں لے کے گئے، ٹرک میں بٹھایا۔ کچھ 4-5 گھنٹے ٹرک لگاتار چلتا رہا۔ تو ٹرک پہاڑوں کے بیچ جا کے رکا، وہاں پہ ایک گاڑی آ گئی۔ تو اس گاڑی میں بٹھایا تو دیکھا کہ وہاں پہ اس گاڑی میں بھی 4-5 آدمی اور تھے۔ چھوٹی سی گاڑی تھی، 6-7 آدمی ہم تھے، 4-5 اور تھے۔ بہرحال مشکل سے اس میں بیٹھ گئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے۔ پھر گاڑی چلتی چلتی کوئی 4-5 گھنٹے وہ چلی ہے۔ تو ایک سنسان سا علاقہ تھا بلوچستان میں، میرے خیال سے، ہاں بلوچستان ہی تھا۔ تو وہاں پہ ایک ہوٹل تھا، اس ہوٹل پہ جا کے رکے۔ تو وہاں پہ کھانا کھایا، ریسٹ کیا، پانی شانی پیا۔ آدھا گھنٹہ ادھر گاڑی رکی ہے، وہاں سے اٹھایا، ایک الگ گاڑی آ گئی، ویگو ڈالا تھا، ویگو ڈالے میں بٹھا کے لے گئے۔ تو پھر ایک نیکسٹ کسی کے گھر میں لے کے گئے، رات وہاں پہ رکے، وہاں پہ بھی کھانا وغیرہ ملا۔ اتنا اچھا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی تھا، بہرحال کھانے کے پیٹ بھرنے کے لائق تھا۔ رات وہاں پہ رکے، وہاں سے صبح تقریباً 6 بجے وہاں سے نکلے ہم لوگ۔ ویگو ڈالے پہ بٹھا کے انہوں نے چلانا شروع کیا، بگا کے تقریباً 5-6 گھنٹے وہ چلائے۔ 5-6 گھنٹے کے بعد پھر ایک اور سنسان جگہ تھی، اس میں ایک بستی تھی، کچے مکان، یہ وہ جیسے بلوچستان میں ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ہمیں بٹھا دیا۔ جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو تقریباً 15-20 آدمی اور بھی تھے وہاں پہ، سارے پاکستانی۔ تو ان سے بات چیت ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو، کوئی کہتا ہے ہمیں 8 دن ہو گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں ہمیں 10 دن ہو گئے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے، کھانا بھی نہیں مل رہا ہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، تو بہت پرابلم ہے۔ تو ہم تھوڑا پریشان ہوئے۔ بہرحال پھر بھی سوچا کہ چلو اب گھر سے نکلے ہیں تو چلو اللہ خیر کرے گا۔ وہاں پہ ایک رات بھی گزاری، دوسری رات بھی گزاری۔ جگہ بہت گندی تھی، بہت خراب جگہ تھی، جتنی کم بولوں اتنی، بہت زیادہ خراب تھی۔ 2 راتیں وہاں پہ گزاری۔ 2 راتوں کے بعد وہاں سے ہمیں انہوں نے نکالا۔ اور ہاں، ایک بات کہنا تو میں بھول ہی گیا، وہاں پہ انہوں نے ہم سے پیسے لیے زبردستی، ہمارے موبائل بھی جمع کر لیے، ہم سے پیسے بھی لیے، تقریباً فی بندے سے انہوں نے تقریباً 3000 روپے لیے۔ کہتے ہیں جی ہم نے تمہاری سیفٹی کی ہے، ہم نے تمہیں جناب چھپا کے رکھا ہے اپنے گھر میں، تو ہمیں پیسے دو۔ حالانکہ ایجنٹ سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ تو انہوں نے ہم سے پیسے بھی لیے، اور موبائل جو تھے ہماری سمیں بھی موبائلوں سے نکال لیے، میموری کارڈ بھی نکال لیے، اور کسی کا تو موبائل بھی نہیں ملا۔ تو وہاں سے ہمیں نکالا انہوں نے، اللہ کا نام لے کے پھر نکل پڑے بارڈر کی طرف، ایران بارڈر کی طرف۔ تقریباً کو 4-5 گھنٹے انہوں نے گاڑی چلائی، پھر آگے کسی اور کو دے دیا، کو 2-3 گھنٹے اس نے چلائی۔ تو اس نے جا کے ہمیں ایران کے بارڈر سے تھوڑا پیچھے جا کے اتار دیا پہاڑوں میں۔ آگے ایک بوڑھا سا ڈینکر تھا، کافی بوڑھا تھا، تو اس کے حوالے کر دیا، وہ آگے اور ہم پیچھے۔ اس نے ہمیں پہاڑوں کے اوپر چڑھا کے ایک سیف جگہ پہ جا کے اس نے ہمیں بٹھا دیا، اور خود غائب ہو گیا۔
کوئی پتہ نہیں کہاں گیا. بولتا ہے ادھر بیٹھو پھر میں آؤں گا تو تمہیں لے کے جاؤں گا. وہاں پہ بیٹھ گئے کافی دیر انتظار کیا, نہیں آیا. شام ہو گئی, تقریباً سورج غروب ہونے ہی والا تھا کہ 2 آدمی آ گئے. سول تھے لیکن ان کے پاس ہتھیار تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جی ہم پاکستانی فوجی ہیں تو چلو ہمارے ساتھ. چل پڑے. ڈر کے مارے انہوں نے کافی ڈرایا دھمکایا کہ تمہیں جیل ہوگی 6 مہینے, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو لائن میں لگا کے سب کو لے کے آئے. تقریباً 30-40 آدمی تھے. سب لائن میں لگا کے بٹھا دیا. سب کے بیگ کی تلاشی کی, سارا سامان نکالا. یہ وہ کافی دیر, گھنٹہ 2 انہوں نے نا ہمیں وہاں پہ چیکنگ کی, ہماری باتیں کرتے رہے. تو پھر لاسٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ اب تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے. تو سب نے منت سماجت کی کہ ہم اللہ سے نکلے ہیں کمانے کے سلسلے میں, تو ہمیں جانے دیجیے, مہربانی کیجیے, ہم جا رہے ہیں, بارڈر کراس کرنا ہے ہمیں, تو جانے دیجیے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, تم اس راستے سے نہیں دوسرے راستے سے چلے جاؤ. انہوں نے ہمیں راستہ بتایا. اللہ کا نام لے کے ہم بھی چل پڑے. وہ مشکل تو ٹلی. پھر چلے گئے آگے, جا کے بارڈر کے نزدیک جا کے بیٹھ گئے. رات پھر وہاں پہ گزاری. سردی بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ سردی تھی, لیکن گزارا کرنا تھا, کیا. تقریباً رات کو پھر 2 بجے جو ڈینکر ہے وہ آیا اور اس نے ہمیں کہا بھی اب جانا ہے بارڈر کی طرف. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. وہاں پہ جو ہم نے دیکھا تقریباً 300-400 آدمی تھا. 300-400 آدمی, کچھ افغانی تھے کچھ پاکستانی تھے, سب ملا کے 300-400 بن جاتا تھا. تو چلنا شروع کر دیا. پہاڑ تھے, بہت بہت بڑے بڑے اونچے پہاڑ تھے. کبھی چڑھ رہے ہیں کبھی اتر رہے ہیں, کبھی چڑھ رہے ہیں کبھی اتر رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک سہولت بھی تھی, انہوں نے رکھی ہوئی موٹر سائیکل. ایک آدمی سے وہ لیتے تھے 1000 روپیہ لیتے تھے, اور اس کو جہاں پہ پہنچنا تھا اس کو موٹر سائیکل پہ چھوڑ کے آتے تھے. جو پیسے دیتا تھا اس کو موٹر سائیکل پہ چڑھا کے لے کے جاتے تھے, جو نہیں دیتا تھا وہ پیدل ہی چلتا تھا. تو ہم نے سوچا شاید نزدیک ہی ہوگا, کیا پیسے راستے میں ضرورت آئیں گے, اور بھی بہت ساری ضرورتیں, کافی لمبا سفر ہے تو پیسے کیوں دیں. تو چلتے 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 پوری رات گزر گئی. پوری رات گزر گئی. تقریباً ہم چلے تھے 9 بجے میرے خیال سے چلے تھے, اور صبح کے 7 بجے وہاں پہ پہنچے. وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں جناب دکانیں پہاڑوں میں, غار بنی ہوئی ہیں ایسی اونچے اونچے پہاڑوں میں. وہاں پہ انہوں نے جناب دکانیں کھولی ہوئی ہیں بلوچیوں نے اور ایرانیوں نے مل کے. جو چیز 5 روپے کی ہے وہ 100 روپے کی وہاں پہ بک رہی ہے. تو مجبوراً لوگ جو ہے وہ لے کے کھا رہے ہیں. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, جو مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے وہ لوگ. تو پھر تھوڑی دیر وہاں پہ ریسٹ کیا, تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ ریسٹ کیا. تو پھر آ گیا ڈینکر, وہ بولتا ہے جی چلیں جانا ہے. پھر چل پڑے بارڈر کی طرف. تقریباً 2 گھنٹے اور چڑھائی تھی, اوپر چڑھتے گئے. آخرکار منزل پہ پہنچ گئے بارڈر پہ. آگے جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں تو میلہ ہی لگا ہوا تھا جیسے. اتنے آدمی, عورتیں, بچے, بہت زیادہ. اور جو چڑھائی پہاڑوں کی ہمیں پوری رات لگی تھی چڑھنے کی, وہی اب نیچے اترنا تھا ایران کی طرف. تو وہاں پہ جا کے بیٹھ کے جیسے جس کا ایجنٹ کے بندے تھے انہوں نے آواز لگانا شروع کر دی کہ فلانے ایجنٹ کے آ جائیں, فلانے ایجنٹ کے آ جائیں. تو ہمارا نمبر بھی آخر لگ گیا. چلنا شروع کر دیا, نیچے اترنا شروع کر دیا. بہت مشکل تھی اترنا, لیکن احتیاط سے آہستہ 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 اترتے تقریباً 4 گھنٹے لگے. نیچے اتر گئے. سامنے جو ہمارے ایجنٹ کے بندے تھے ایران والے, وہ کھڑے تھے. انہوں نے ہمیں ساتھ لیا, لے کے چلے گئے. وہاں پہ ایک کھجوروں کا باغ تھا, چھوٹی چھوٹی کھجوروں, وہاں پہ جا کے بٹھا دیا. تو آگے پھر ویگو ڈالے والا آیا. اس نے کہا جی فلاں جو ایجنٹ ہے اس کا بندے کون ہیں, وہ آ جائیں میرے ساتھ. تو ہم تقریباً 20 آدمی بنتے تھے اس ایجنٹ کے, تو ہم ان کے ساتھ جو ہے چلے گئے.
تو ویگو ڈالے کے پیچھے جو 10 بندے بیٹھتے ہیں اس نے 20 بٹھائے، اور بڑی مشکل سے آدمی جو ہے بیٹھے، دم گھٹ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کسی کو الٹیاں آ رہی تھی، لیکن اس نے گاڑی نہیں روکی۔ کوئی مرتا ہے تو مرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تقریباً 150 سے اوپر کی سپیڈ پہ وہ گاڑی چلا رہا ہے۔ تقریباً 4 گھنٹے اس نے بھی گاڑی بھگائی روڈ پہ، ریت میں ایسے کر کے جو ہے نا اس نے نکالا اور اپنے گھر لے کے گیا۔ وہاں پہ ایک ایک کو پکڑ کے دھکا دے رہا ہے، نیچے اتار رہے، تو نیچے اتر کے اس کے گھر چلے گئے۔ اس نے واش روم دکھایا، یہ واش روم ہے، فریش ہو جاؤ، یہ وہ، منہ ہاتھ دھویا، پھر کھانا بھی ملا۔ وہاں پہ بھی یہی سین تھا، جو 10 روپے کی چیز ہے وہ 200 میں بک رہی ہے، تو مجبوری تھی، لے کے کھانی پڑی تھی، تو لے کے کھائی۔ تقریباً کوئی 3-4 گھنٹے وہاں پہ ریسٹ کیا، تو اگلی گاڑی والا آ گیا، اس کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ایک اور جگہ پہ لے گیا، تو ہر جگہ پہ پیسے بھی دینے پڑے، مطلب جو بھی گاڑی والا آتا تھا اس کو الگ پیسے دینے پڑتے تھے۔ تو جب وہ آیا تو وہ 2 کاریں لے کے آیا، کار جو ہوتی ہیں وہ کار لے کے آیا، تو 20 آدمی تھے اور 10 اس نے بٹھانے تھے، 7 پچھلی سیٹ پہ بٹھائے اور 3 کو گاڑی کی ڈگی میں ڈالا، 2 گاڑیاں تھیں، تو وہ وہاں سے لے کے نکل پڑے۔ تو چلتے چلتے پھر ایک اور جگہ پہ چلے گئے۔ تو میرے خیال سے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم مشکلات کا ہمیں سامنا ہوا ایران میں، کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، چوری کیسے ہوئی، ہمارے بیگ چوری ہو گئے تھے، کھانے کا سامان چلا گیا تھا سب، اور ایک بابا تھا ہمارے پاس، اس نے بیچارے نے جیکٹ میں اپنے ڈالر چھپا کے رکھے ہوئے تھے، وہ ایرانی جو ڈرائیور تھے انہوں نے اس کی جیکٹ چھین لی، تو وہ بابا بھی رو رہا تھا۔ بڑی اور بھی کافی ساری ایسی مشکلاتیں ہیں ابھی راستے میں، ساری آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔